बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, नई अमरीकी इंतज़ामिया पाकिस्तान के हवाले से क्या मौक़िफ़ अपनाती है? तो बिलाखिर वो दिन आ गया है। पहला मौक़िफ़ अमरीकी महकमा ख़ारजा ने दे दिया। उन्होंने भी यही बात की। उन्होंने कहा कि ये जो है वो हमें बड़ा तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और एसोसिएशन के ऊपर पाबंदियाँ हैं, जिसमें जो मीडिया के लोगों पर पाबंदियाँ वो भी शामिल हैं। फिर उन्होंने कहा कि इन पाकिस्तान एंड अराउंड द वर्ल्ड, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। उनकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता था वो कहते थे पॉलिसी फॉर द होल वर्ल्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा इन पाकिस्तान एंड अराउंड द वर्ल्ड, पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में हम सपोर्ट करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, मीडिया फ्रीडम को और इंटरनेट फ्रीडम को। जी, अब इंटरनेट फ्रीडम, क्योंकि सोशल मीडिया से मुतालिक सवाल हुआ था, अब पाकिस्तान में इंटरनेट किस जगह पर मौजूद है, हम किस नंबर पर मौजूद हैं, कितना कदगन है इंटरनेट के इस्तेमाल पर, किस किस्म की पाबंदियां हैं। वाहिद मुल्क का जिसने कहा था कि आप VPN अपना रजिस्टर करा लें तो आपकी इंटरनेट की स्पीड ठीक हो जाएगी। और सोशल मीडिया एक्स के ऊपर जिस तरीके से पाबंदी है, तो उन्होंने कहा कि मीडिया फ्रीडम और इंटरनेट फ्रीडम। आगे वाला जो लाइन है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट इसका कंक्लूडिंग पैराग्राफ है। उन्होंने कहा वी हैव एंड विल continue to emphasize the importance of respecting human rights and fundamental freedoms in our engagement with Pakistani officials। अगरचे अभी राब्ता नहीं हुआ है, यानी अभी मार्को रूबियो और इसहाक डार के दरमियान कोई बात नहीं हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कोई बात नहीं हुई है। सफ़ीर नहीं अभी आया। आपकी ऑफिशियल एक वर्किंग रिलेशनशिप या जैसे कहते हैं कि एक ओपनिंग जो आपका राब्ता होता है वो नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने ये कह दिया है कि हम उठाते रहे हैं और हम उठाएंगे ह्यूमन राइट्स का मामला, फंडामेंटल फ्रीडम्स का मामला इन आर एंगेजमेंट विद पाकिस्तानी ऑफिशियल्स। अब चाहे वो ज़ाहिर है कि होगी आज हो, कल हो, परसों, जब पाकिस्तानी सफ़ीर के साथ होती है मुलाकात, नए असिस्टेंट सेक्रेटरी इस रीजन के लिए जिन्होंने असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आएंगे, वो फिर या सफ़ीर या यहाँ पर सफारत खाना। तो एक चीज़ तो उन्होंने एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ कह दी। इसमें दो डिफरेंसेस हैं। एक, जहन में रखिएगा कि ये सख्त भी हो सकती थी स्टेटमेंट जी, यानी अगर यही सवाल जॉर्जिया के मुतल्लिक होता, यही सवाल वेनेजुएला के मुतल्लिक होता, यही सवाल नॉर्थ कोरिया के मुतल्लिक होता, यही सवाल चाइना के मुतल्लिक होता, यही सवाल रशिया के मुतल्लिक होता, यही सवाल ईरान के मुतल्लिक होता, तो बहुत सख्त हो। तो आप किस किस्म का जवाब तवक्को कर सकते थे? तो वो एक्सट्रीम नहीं है। तो पाकिस्तान के हवाले से उस एक्सट्रीम के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया नहीं गई। लेकिन ये कह देना भी बड़ा मुख्तलिफ है एज इन कंपैरिजन, क्योंकि इसमें देखें कोई फॉलो अप नहीं है, इसमें कोई चीज़ ऐसी मौजूद नहीं है कि जिसमें वो आगे से कहते हैं कि इनको फ़लाँ पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है, या उस रजीम पे या उस हुकूमत की लेजिटिमेसी के ऊपर सवालात उठा लेते हैं। अक्सर इनसे जब सवाल होते हैं स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन से या वाइट हाउस स्पोक्स पर्सन से, तो वो उसके जवाब में उस मुल्क की हुकूमत को ही जो है वो बिल्कुल ही जैसे कहते हैं कि डिस्क्रेडिट कर देते हैं। तो ऐसा तो नहीं किया गया, उस एक्सटेंट पर नहीं गए, लेकिन ये ज़रूर कह दिया कि हम इस मामले को उठाएंगे। अच्छा, अब ये पोर्शन है जो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के मुतल्लिक सवाल था और जवाब था, और बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नई इंतज़ामिया ने पहली मरतबा पाकिस्तान के हवाले से लबगुशाई की है। और हल्का फुल्का डिफरेंस भी है बाइडन इंतज़ामिया के साथ। लेकिन जब आप जाएँ और अब आप देखें कि जो इनके बॉस हैं टैमी ब्रूस के, वो तो मार्को रूबियो हैं जी। मार्को रूबियो ने जो ओपिनियन पीस लिखा है वॉल स्ट्रीट जर्नल में, वो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज़, ये तो खैर हम सबको मालूम था ना कि आगाज़ में पाकिस्तान पे तक नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये तो जाहिर है कि उनके दे हैव टू मच इन द प्लेट। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें डील करनी है, अपने मामलात, दाखिली मामलात। लेकिन जाहिर है कि हर बंदे के पास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो हम डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं कि उसने दाखिली मामलात भी देखने हैं, फलां भी। लेकिन जब मुख्तलिफ महकमे असाइन हो जाते हैं, जिसने खारजा का महकमा देखना है, उसने तो जाहिर है कि अभी अंदर के मामला, हाँ, वो वहाँ पर नहीं है कि यहाँ वाला मसला हो कि या महकमे खारजा वाले वज़ारत ख़जाना को देख रहे हैं, ख़जाना वाले घर बैठे हुए हैं, दाखिला वाले फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं, वो वाला मसला वो वाला मसला नहीं है। और लेकिन नहीं, वो दाखिला वाले जो है वो क्रिकेट भी चला रहे हैं, क्रिकेट वो तो जो पोर्टफोलियो उनके पास है ना।
یہ جو امریکہ والا دورہ تھا یہ داخلہ والا نہیں تھا, خارجہ اب والا. انہوں نے فٹ بال بھی ٹیک اوور کر لیا. آپ کو پتا ہے کہ وہ فٹ بال اسٹیڈیم بنوانے کی یا گراؤنڈز, انہوں نے کہا اچانک, یہ جو اچانک والا ہماری سیاست میں لفظ ہے نا, یہ بڑا عجیب سا ہے. اچانک وہ ایک گراؤنڈ کے پاس سے گزرے تھے, اچانک لوگوں نے انہیں پہچان بھی لیا, اچانک انہوں نے پتہ چلا کہ انہی سے فرمائش کی ہے, انہی سے فرمائش کرنی ہے اور انہیں آنے دو, ہاں ہماری گراؤنڈ ذرا کھلی کر ہمارے. تو مارکو روبیو نے جو آرٹیکل لکھا انہوں نے بیسیکلی فالو اپ کرنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی پرائرٹیز پہ. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو باتیں مین چیزیں کر دی ہیں نا, اس کا فالو اپ ہی بڑا ایک طویل پروسیس ہے. ظاہر ہے کہ چائنا کے حوالے سے, رشیا کے حوالے سے, یوکرین کے حوالے سے, صحیح, ان کا جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے, فلسطین, غزہ اور اسرائیل کے حوالے سے, پھر گلف آف میکسیکو ہے, پناما ہے, گرین لینڈ ہے, ڈنمارک ہے, کینیڈا ہے, ان تمام کے حوالے سے ان کے میجر سٹیٹمنٹس آ چکے ہیں. نیٹو ہے, یورپی یونین ہے, ان کے حوالے سے آگے. لیکن فالو اپ میں مارکو روبیو اینڈ آئی ایم شیور کہ یہ اسائنڈ ٹاسک کے مطابق ہے. ایسا نہیں ہے کہ مارکو روبیو نے اب پک کرنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی فلاں بات کو میں نے پہلے ماننا ہے اور فلاں کو ہم بعد میں ذرا دیکھ لیں گے. انہوں نے جو پہلی میٹنگ کی ہے وہ کوآڈ کی ہے, which is an anti-China alliance, جس میں بھارت کے فارن منسٹر سے ملاقات ہوئی. ہاں, تو وہ پریکٹیکلی جو ہے عملی طور پہ اینٹی چائنا الائنس کی پہلی ملاقات ان کی جو ہے وہ ہوئی ہے. اس کے بعد اب وہ جن چیزوں کو ایڈریس کر رہے ہیں انہوں نے اپنے آرٹیکل میں بتا دیا. اینڈ امیریکاز فرسٹ فارن پالیسی, کہ امریکہ کو ترجیح دیتے ہوئے جو امریکہ فرسٹ کی جو فارن پالیسی ہے اس میں اس نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ جو یو ایس ڈپلومیٹس ہیں, امریکی سفارتکار, ماضی میں وہ ویسٹرن ہیمسفیئر کو نگلیکٹ کرتے رہے. صحیح. تو پہلا دورہ بھی اس نے کہا کہ میں ویسٹرن ہیمسفیئر میں مختلف ممالک کا کرنے جا رہا ہوں, اور اس میں بڑے انٹرسٹنگ اس نے لسٹ بتائی ہے کہ کن ملکوں میں وہ جا رہا ہے. لیکن یہ بات اس نے بڑی واضح کر دیا کہ ویسٹرن ہیمسفیئر, تو وہ آپ کی جو پورا جو امریکن کانٹیننٹ ہے نا وہ بڑا فوکس میں رہے گا, کیونکہ یہی وہ جگہیں ہیں. دیکھیں باقی جگہوں سے ایلیگل امیگریشن کے معاملات جو لوگوں کا آنا ہے وہ کم ہے. وہ امریکن جو امریکاز ہے وہ نہیں, وہ میکسیکو نہیں ہے صرف, یہ سارا پورا ریجن ہے جہاں سے لیٹن امریکہ, جہاں سے لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں. اس نے کہا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس پہ سویپنگ وکٹری کے ساتھ نومبر میں جیتا, اس کو مینڈیٹ ملا کہ وہ امریکہ کو پہلے رکھے, اور ڈپلومیسی کے معاملات میں, سفارتکاری میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی نیبرہڈ کو سب سے زیادہ اٹینشن دینی ہے. ساری توجہ جو ہے وہ زیادہ تر توجہ ویسٹرن ہیمسفیئر پہ ہونی چاہیے. اس نے کہا کہ یہ کوئی حادثاتی بات نہیں ہے کہ جو میرا پہلا ٹرپ ایز سیکرٹری آف اسٹیٹ امریکہ سے باہر ہو رہا ہے وہ سینٹرل امریکہ یعنی کہ ہوگا. اب وہ نکل چکے ہیں اس دورے کے اوپر. اب یہ جانے سے بالکل پہلے انہوں نے آرٹیکل لکھا تھا, انہوں نے کہا کہ میں جو یہ سارے دورے کرنے جا رہا ہوں اس میں معاملہ یہی ہے کہ مائیگریشن کا معاملہ ہے. ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کولمبیا کے ساتھ بھی ہمارا ہو گیا, گستاوو پیٹرو کے ساتھ جس قسم کے معاملات ہوئے. تو اس نے بتایا کہ میں ایل سیلواڈور, گویتمالا, کوسٹاریکا, پناما اور ڈومینیکن ریپبلک, یہ ممالک ہیں جن کا میں دورہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اور کیونکہ ہم نے ماضی میں ان ممالک کو نگلیکٹ کیا تو چائنا نے ان روڈز بنائی. آپ کو پتہ ہے نا کہ وہاں پر بڑا چائنا کا فوکس ہے, کیونکہ امریکہ کا فوکس ہے چائنا کی نیبرہڈ میں, ان دا بیک یارڈ آف چائنا, کہ چین کے ارد گرد کے ممالک جو ہیں ان کو ذرا گھیرا ڈال کے رکھا جائے, پاکستان ان میں شامل. ہم جس چیزوں سے گزر رہے ہیں نا یہ بیسیکلی ایک جو بڑی عالمی لڑائی ہے اس کے بھی بہت ساری چیزیں پاکستان میں ہے. پراکسی بیٹل گراؤنڈ پر سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عالمی طاقتوں کی ایک ٹگ آف وار, ایک رسہ کشی پاکستان میں موجود ہے. تو اس نے تو واضح کر دیا کہ وہ ری کیپچر کرنا چاہتے ہیں وہ گراؤنڈ جو کہ چائنا نے ان کی نگلیکٹ کرنے کی وجہ سے کیپچر کی, نظر انداز کرنے کی وجہ سے جو انہوں نے کیپچر کیا تھا. تو ٹگ آف وار تو بڑی واضح ہے. اب جو پاکستان کا معاملہ ہے وہ ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ سرکاری سطح کے اوپر از خود نہیں آیا. یہ بھی جواب ہے, یہ ڈفرینس ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی آپ سے سوال کرے, سوال کے جواب میں آپ بات کریں, وہ عموماً پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں ہوتی لیکن وہ آپ کو دینی پڑتی ہے, آپ کی پالیسی نون ہوتی ہے. لیکن پوزیشن واضح جب آپ اپنے طور پہ از خود کوئی بیان جاری کرتے ہیں, جب آپ اپنے طور پر خود یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. آپ دیکھیں ابھی جو یورپی یونین والا معاملہ ہوا تھا اس میں پاکستان کے دفتر خارجہ نے از خود سٹیٹمنٹ نہیں دیا. انہوں نے کہا رسپونڈنگ ٹو میڈیا کوئریز, جی
responding to questions from media, from press corps کہ انہوں نے سوالات کیونکہ بھیجے ہیں، اس لیے ہم یہ بول رہے ہیں تاکہ فلاں کی طبیعت پر گراں نہ گزرے. تو اس طریقے سے جب آپ اس کو تھوڑا سا پیڈنگ کر کے اس کو لپیٹ کے سفارتکاری کے لبادے میں اس کو اڑا کے کپڑے پہنا کے اس کو تھوڑا سا ٹاکی شاکی مار کے جب آپ بیان دیتے ہیں نا، وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ کسی کی طبیعت پہ گراں نہ گزرے. جب آپ نے بلنٹ ہو کے اوپن خود سٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے، لہٰذا جو پیکا ایکٹ کے اوپر امریکہ کا محکمہ خارجہ نے پوزیشن لی ہے یا بات کی ہے، یہ اگر سوال کے بغیر لی ہوتی کہ اچانک سے یہاں سے قانون پاس ہوتا اور امریکی محکمہ خارجہ ایک پریس ریلیز جاری کر دیتا اور وہ پریس ریلیز پوسٹ کر دیتا اپنی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پر، تو پھر تو میرا خیال ہے کہ بہت ہی بڑی ٹینشن ہو جاتی، کیونکہ پھر اس کا فالو اپ ہوتا. یہ سوال ای میل پر بھیجا گیا، ای میل پر ہی اس کا جواب دیا گیا، اور ای میل پر دیے جانے والا جواب جو ہے وہ شائع نہیں کیا جاتا اپنی ویب سائٹ پر. تو یہ تھوڑا سا آپ ذرا ڈفرینس ذہن میں رکھیے گا، بٹ ویل ہیو ٹو سی اس کا فالو اپ کیسے ہوتا ہے. اور آگے جب بریفنگز کا ریگولر بریفنگز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو سوالات بہت ہوں گے، تو سوالات جو ہیں وہ پھر وہ الیکشنز کے بارے میں بھی ہوں گے، وہ پھر ڈونلڈ بلوم کے حوالے سے بھی ہوں گے، ڈونلڈ لو کے حوالے سے بھی ہوں گے، عمران خان کے کیسز کے حوالے سے بھی، اور بہت سارے معاملات پر، رجیم چینج پر بھی ہوں گے. وہاں پتہ چلے گا کہ ایکچولی وہ ان تمام معاملات پر اوپن پوڈیم کے اوپر کھڑے ہو کے کیا پوزیشن لیتے ہیں. So that is to be seen. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیہ کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.